السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ سابقہ درس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند عمومی گوشے اور چند عمومی فضائل اور اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں صادق مصدوق جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے آپ کی شان میں چند فضائل اور مناقب انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کے جنت کی بشارت سنائی۔ ان میں تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ حدیث اس کے تعلق سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور جس کے راوی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ سے حدیث مروی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں، اور علی جنت کے اندر ہوں گے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بھی مبشر بالجنہ ہیں، اور وہ تیسری شخصیت ہیں جن کو آپ نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کے جنت کی بشارت سنائی۔ اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، القائم بعدی فی الجنہ والذی یقوم بعدہ فی الجنہ والثالث والرابع فی الجنہ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے یا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو ذمہ دار ہوں گے یا اقتدار کا زمام جن کے ہاتھوں میں آئے گا میرے بعد، وہ جنت کے اندر ہوں گے، اور والذی یقوم بعدہ فی الجنہ، اور ان کے بعد جن کے ہاتھ میں اقتدار کا زمام یا خلافت آئے گی یا ذمہ دار ہوں گے، وہ جنت کے اندر ہوں گے۔ والثالث والرابع فی الجنہ، ایسے ہی تیسرے اور چوتھے وہ جنت کے اندر ہوں گے۔ تو یہاں تیسرے سے مراد کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر، اور عمر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب جنت کے اندر ہوں گے۔ تو اس سے بھی آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے جیسے اسرا کی، یعنی غزوہ تبوک کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ انہوں نے اس جنگ کے اندر 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ صدقہ کیا تھا، 100 گھوڑے دیے تھے، اور 1000 دینار، جس کا وزن آج کے زمانے میں تقریباً 3.5 کلو سونا ہوتا ہے۔ 3.5 کلو سونا یعنی لاکھوں ڈالر اور ریال، اور اس طریقے سے 30 کلو چاندی انہوں نے عطا کی تھی، دی تھی جیش العسرہ غزوہ تبوک کے اندر۔ اس کو جیش العسرہ اس لیے کہا جاتا ہے، تنگی اور مشقت والا جنگ یا مشقت والی جنگ، اس لیے کہ یہ اس وقت پیش آئی تھی کہ انتہائی سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور کھجور کی فصلیں بھی تیار ہو گئی تھی، ان ساری فصلوں کو چھوڑ کر کے جانا تھا، اور سفر بھی بہت لمبا تھا، اور سامان بہت کم تھا، اور جنگی سامان اور اخراجات مسلمانوں کے پاس بہت کم تھے، دور کا سفر تھا،
اور جو دشمن تھا بہت طاقتور تھا، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور اس وقت روئے زمین پر رومیوں سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی۔ رومی یعنی جو کرسچین اور عیسائی ہیں ان کے ساتھ جنگ تھی، تو اس لیے اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر، مشقت والا سفر۔ اس سفر کی یا اس لشکر کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیار کیا تھا، اور اس طریقے سے اتنے سارے صدقات و خیرات کیے تھے انہوں نے، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے دیا تھا۔ 1000 اونٹ، کجاوے اور ساز و سامان سمیت، اور 100 گھوڑے، اور اس طریقے سے 1000 دینار تقریباً 3.5 کلو سونا اور 30 کلو گرام کے آس پاس چاندی انہوں نے دی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان کے تعلق فرمایا، جس کے راوی عبدالرحمن بن سمرہ ہے، فرماتے ہیں کہ جاء عثمان الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ب1000 دینار فی کمہ، 1000 دینار لے کر کے اپنے دامن میں آئے۔ حین جہز جیش العسرہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے تنگی والے لشکر کو تیار کیا تھا اور سب ساز و سامان دیا تھا۔ فنثرها فی حجرہ، تو انہوں نے وہ سارے 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ، عبدالرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سکوں کو اپنے دامن میں الٹ پلٹ رہے ہیں، وہ یقول، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، کہ 2 بار ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد عمر جو کچھ بھی کریں گے ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان سے اگر گناہ بھی ہو گیا، غلطیاں بھی ہو گئیں، خطائیں بھی ہو گئی، تو اتنا بڑا صدقہ اور خیرات انہوں نے کیا ہے، اور اس قدر انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ آج کے بعد جو بھی کریں وہ ساری خطائیں اور ان کی ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ 2 مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ نے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کیے کہ آج کے بعد جو بھی کچھ کریں گے ان کے لیے جو ہے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اور پریشانی اور تنگی میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کی اہمیت اور قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ انتہائی یعنی تنگی کے زمانے میں جنگ لڑی گئی تھی، یہ غزوہ پیش آیا تھا، اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر کے نکلے، اور یہی فلسطین کے علاقے میں آپ کئی دنوں تک وہاں فروکش رہے، یعنی خیمہ زن رہے، لیکن رومیوں کے دلوں پر اس قدر رعب چھا گیا کہ وہ لوگ میدان میں نہیں آئے، اور اس طریقے سے آپ وہاں سے پھر واپس ہوئے۔ اور تنگی کا عالم یہ تھا کہ ایک اونٹ پر 18 آدمی باری باری آتے تھے، اس قدر جو ہے کم تھا، اونٹ کم تھے، گھوڑے کم تھے، ساز و سامان کم تھا۔ البتہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد تھی، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کبھی بھی کسی جنگ میں 30,000 جو ہے مجاہدین یا لشکر تیار نہیں ہوا تھا، لیکن اس غزوے کے اندر 30,000 صحابہ تھے، اور یہ آپ کی زندگی کی آخری جنگ تھی، آخری غزوہ تھا۔ سن 9 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ آتے جاتے ہوئے 50 دن لگے تھے، اور اس پورے 50 دن آپ نے سفر میں گزارے، وہاں قیام کیا، اور آپ نے نمازیں قصر کے ساتھ پڑھی، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ تو تنگی کے وقت اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دولت دی، لیکن اس پوری دولت کو انہوں نے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور صرف مردوں ہی نہیں بلکہ عورتوں نے بھی شرکت کی تھی۔ انہوں نے اپنی بالیاں ڈال دیں، اور اس طریقے سے پازیب دے دیے، اور جو بھی ان کے پاس زیور تھے ان سارے زیور کو لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو خواتین نے بھی اس جنگ کے اندر، اس جنگ کی تیاری میں، اور ان کے علاوہ اور جو صحابہ کرام تھے سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن چونکہ جنگ کافی بڑی تھی اس کے باوجود بھی یعنی اونٹوں کی اور گھوڑے اور ساز و سامان کی بڑی قلت تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے ان کے لیے نقصان نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ من جہد جیش العسرہ فلہ الجنہ وجہد عثمان، کسی بخاری نے حدیث بیان کی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو جیش عسرہ کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو تیار کیا تھا۔ تو اس میں بڑی فضیلت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ایسے ہی چوتھی فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انکم تلقون بعدی فتنۃ و اختلافا، تم لوگ میرے بعد بہت زیادہ فتنے دیکھو گے اور اختلاف دیکھو گے۔ فقال له قائل من الناس، تو لوگوں میں سے کسی کہنے والے نے کہا، فمن لنا یا رسول اللہ، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کون مشعل راہ ہوں گے؟ جب فتنے کھڑے ہوں گے، اختلافات رونما ہوں گے، تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوں گے، ہمارے لیے مشعل راہ کون ہوں گے، ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، علیکم بالامین و اصحابہ، تم امین کو پکڑنا اور ان کے صحابہ، ان کے ساتھیوں کو پکڑنا۔ وہ یشیر الی عثمان بذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، یعنی آپ ان کو امین قرار دیا کہ وہ امین ہیں، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کے نقش قدم کو اپنانا، ان کو لازم پکڑ لینا، اہل حق کے ساتھ رہنا، اہل حق کا ساتھ دینا۔ ہمارے نبی نے صرف بیماری نہیں بیان کی، بیماری کے ساتھ ساتھ دوا بھی بیان کر دیا، اور دوا کیا ہے؟ صحابہ سلف صالحین کے نقش قدم کو اپنانا، ان کے راستے پر چلنا۔ آپ نے کہا کہ علیکم بالامین و اصحابہ، امین امانت دار ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کی ذمہ داری دی گئی، بڑی امانت کے ساتھ انہوں نے ادا کیا، دین کی امانت انہوں نے ادا کی، اس کا حق ادا کیا، لہذا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا، ان کے راستے کی پیروی کرنا۔ جیسے ہمارے نبی نے اور دیگر حدیثوں کی طرف فرمایا، وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑنا، اور جو خلفاء راشدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور دین میں بدعات سے بچنا، کیونکہ بدعات گمراہی، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ تو یہ ہے راہ نجات کہ اختلافات کے موقع پر، فتنوں میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ سلف صالحین کے راستے کو اپنانا ہے۔ آج بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس جماعت کو پکڑنا ہے جس جماعت کو ہمارے نبی نے تیار کیا تھا، جس جماعت کی ہمارے نبی نے تربیت کی تھی، جس جماعت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جس جماعت نے قرآن کو ترتے دیکھا، ہمارے نبی کے ساتھ گزارے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے راستے کو اپنانا ہے، اور جو ان کے راستے کی پیروی کرے احسان کے ساتھ، ان کے راستے کو اپنانا، اسی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے۔ تو یہی راہ نجات ہے فتنوں کے اندر، کہ انسان صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرے، کیونکہ صحابہ کا اتباع ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے راستے کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دے گا، ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دیگر راستے کی اتباع پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں چاہے گا ہم اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صحابہ کرام، کیونکہ سب سے اولین مومنین ہیں، وہ پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، لہذا ان کے راستے کی اتباع ہی میں انسان کے لیے نجات ہے، ان کے راستے کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے گمراہی ہے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے۔ جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ جہنم کے راستے کو پر چلا جائے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری مثال دی ہے اس مناسبت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حق لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چند لوگ سفر پر نکلتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد آندھی آتی، طوفان آتا ہے اور راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو وہاں کچھ لوگ کیا کرتے، اس راستے پر بیٹھ جاتے ہیں جس راستے پر نکلے تھے، اجالے میں، روشنی میں،
اور کچھ دور چلنے کے بعد تاریکی ہو جاتی ہے، آندھی اور طوفان آ جاتا ہے، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس بات کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ جب اجالا ہو جائے گا تب ہم آگے کا سفر جاری کریں گے، اور وہ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی اندھیری میں اور تاریکی کے اندر راستے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ راستہ نظر نہیں آتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں، اور جب اجالا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے اور آندھی اور طوفان ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر کے، جو راستہ منزل تک لے جانے والا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے بہت دور نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کی واپسی تقریباً محال اور ناممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن جو وہیں بیٹھ کر کے انتظار کرتے ہیں اسی راستے پر، پھر اسی راستے پر صبح ہونے کے بعد یا روشنی آنے کے بعد اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہی حق اور ناحق کی مثال ہے۔ جو راستہ اللہ کے رسول نے دیا صحابہ کو، جس پر وہ قائم رہے، پابندی سے عمل پیرا رہے، اسی راستے پر چلنے میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے اگر دوسرے راستے کو انسان اپنائے گا تو جہنم کا راستہ ہے۔ وہی صراط مستقیم ہے جس کی دعا ہمیشہ نماز کے اندر کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اس پر قائم رکھ۔ انسان دعا کرتا تو صراط مستقیم کون سی ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے کہ صحابہ نے عمل کیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور ایک سلسلہ، ایک کڑی ہے، اور سلف صالحین کا ایک سلسلہ ہے جو اس راستے پر چلتا ہے، اسی کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیکم بالامین و اصحابہ۔ ایسے فتنہ اور اختلافات کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ہوں گے ان کو لازم پکڑ لینا۔ اسی لیے جب فتنے آتے ہیں تو فتنوں میں جو اہل حق ہیں، اہل حق علماء ہیں، ان کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ انسان جذبات میں آ کر کے غلط راستہ اپنا لیتا ہے۔ بہت سارے فتنے آتے ہیں، نئی نئی جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس علم کم ہے، بصیرت کم ہے، کتاب و سنت کے علم کی کمی کی بنا پر لوگ ان جماعتوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اہل حق علماء ہیں، کتاب و سنت کے جو علماء ہیں، ان علماء کو ہم لازم پکڑیں، کیونکہ وہ ان کے پاس بصیرت ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے عقید و منہج پر سمجھتے ہیں، اور قرآن و حدیث ہی کے اندر فتنوں سے بچاؤ ہے، فتنوں کا نجات ہے۔ لہذا ایسے علماء کے ساتھ رہنے میں انسان اپنے آپ کو فتنے سے اور اختلافات سے بچا لیتا ہے، کیونکہ علماء حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس بصیرت ہوتی ہے، اور جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور پھر خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ انسان جو اہل حق ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہے، جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنے، کیونکہ ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ نوجوان گرم خون ہے اور اس طریقے سے گرم خون کی بنا پر علماء کا ساتھ چھوڑ کر کے نئے راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں ضروری ہے کہ انسان علماء کے ساتھ جڑ کر کے رکھے، وہ علماء جو کتاب و سنت کے سلف صالحین کے علماء ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے، ان کے ساتھ جڑنے میں انسان کے لیے نجات ہے اور اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ علیکم بالامین و اصحابہ، ایسے فتن اور اختلافات کے موقع پر تم امین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابہ، ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ صحابہ ہیں اور وہ امین ہیں، اور ان کے راستے ہی میں انسان کے لیے نجات ہے۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہ یا فی بیتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں یا اپنے گھر میں، حضرت عائشہ کا بھی گھر وہی تھا جو حضرت جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تھا، تو فی بیتی کا بھی لفظ ہے بعض حدیثوں کے اندر، اور بعض حدیثوں کے اندر فی بیتی ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ، آپ کی دونوں رانیں کھلی ہوئی تھیں یا آپ کی دونوں پرلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ صحابی کو یا حدیث کے راوی کو شک ہو گیا کہ حضرت عائشہ نے کیا بیان کیا، کہ
آپ کی رانیں دونوں کھلی ہوئی تھیں یا آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں. ساق کہتے ہیں پنڈلی, گھٹنوں کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے, اور گھٹنے سے اوپر جو ہے اس کو ران کہا جاتا ہے. فخذ کہتے ہیں عربی زبان میں, اور اردو میں ران کہا جاتا ہے. تو راوی کو شک ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا کہ دونوں رانیں کھلی ہوئی تھیں یا آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں. اگر دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پنڈلی جو ہے یہ عورہ میں یا شرمگاہ میں داخل نہیں ہے. آدمی کی جو شرمگاہ ہے اس کی ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے, اور یہ ران گھٹنے کے اوپر کا حصہ ہے, اور یہ شرمگاہ کے اندر آتا ہے. تو اگر پنڈلی مان لیا جائے تو پنڈلی میں کھلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوتا ہے. اشکال یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر وہ ران کھلی ہوئی تھی, اور ران جمہور علماء کے قول کے مطابق یہ سطر میں شامل ہے, شرمگاہ میں شامل ہے, پردے میں شامل ہے. مرد کی جو شرمگاہ ہے اس کی ناف سے لے کر کے اور اس کے گھٹنوں تک ہے, لہذا ران جو ہے شرمگاہ کے اندر شامل ہے مرد کی, صحیح قول کے مطابق. اگرچہ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ران بھی شرمگاہ میں شامل نہیں ہے, اور اسی بات کے قائل تھے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور امام داؤد ظاہری, ابن حزم, اور اس طریقے سے علماء کی ایک جماعت ہے جو اس بات کی بھی قائل ہے. اور انہی حدیثوں کو لے کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران جو آپ کی کھلی ہوئی تھی, اگر یہ شرمگاہ میں داخل ہے تو آپ کو اس کو نہیں کھولنا چاہیے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شرمگاہ جو ہے یہ ران عورت کے اندر یا شرمگاہ میں پردے میں داخل ہے, لیکن یہ عورت مغلظہ نہیں ہے, کیونکہ جو پردہ ہے پردے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جس کی سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے, اور وہ کیا نام ہے وہ ران اس کے اندر نہیں ہے, لیکن وہ بھی ران بھی عورت کے اندر یعنی شرمگاہ میں داخل ہے, پردے میں داخل ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الفخذ و عورہ, فخذ کیا ہے یعنی یہ ران جو ہے اور شرمگاہ میں داخل ہے. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, اور جرحت الاسلمی اس حدیث کے راوی ہیں, اور امام البانی نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ران ہے وہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے. ایسے ایک دوسری حدیث آتی ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا غطی فخذک, اپنی شرمگاہ اپنے ران کو تم ڈھانک کر کے رکھو. فإن فخذ الرجل عورتہ, اس لیے کہ آدمی کی جو ران ہے اس کی شرمگاہ میں داخل ہے, پردے میں داخل ہے. اس حدیث کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے, اور صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس طریقے سے اور بھی حدیثیں آتی ہیں, ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا کہ لا تبرز فخذک, اپنی ران کو ظاہر مت کرنا, ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت, اور نہ کسی زندہ اور نہ کسی مردے کی ران کو دیکھنا. ہمارے نبی نے ان کو اس سے منع فرمایا. تو ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے, اسی لیے صحیح قول یہی ہے, اور جمہور علماء کا قول ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل تھے, امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, اور اس طریقے سے سعودی عرب کی جو دائمی بڑے بڑے علماء کی فتویٰ کمیٹی ہے وہ بھی اسی بات کی قائل ہے کہ انسان مرد کی جو ران ہے وہ شرمگاہ میں داخل ہے. یہ مرد کی بات ہو رہی ہے, عورت کی نہیں. عورت تو پورا کا پورا شرمگاہ ہے, پردہ اس کے لیے. وہ صرف اپنے ہاتھ کو اور اپنے پاؤں کے پنجوں کو کھول سکتی ہے, کیا نام ہے, غیر محرم کے ان کے سامنے, یعنی اس کا ہاتھ اور اس کا جو پاؤں کے پنجے ہیں یہ محرم کے سامنے کھول سکتی ہے. البتہ جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے اپنے ہاتھ اور پنجوں کو بھی نہیں کھول سکتی ہے. جو محرم ہیں جن کے ساتھ اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, ان کے سامنے اپنے ہاتھ اور پنجے اور اس طریقے سے چہرہ کھول سکتی ہے. لیکن جو محرم نہیں ہیں ان کے سامنے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے پنجے کو بھی نہیں کھول سکتی ہے وہ. جی ہاں, یہ مرد کی بات ہو رہی کہ مرد کی ران شرمگاہ میں داخل نہیں ہے, تو صحیح قول یہ ہے کہ شرمگاہ میں داخل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شرمگاہ میں داخل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو کھولا؟ تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کی قولی حدیث ہے اور یہ آپ کا فعل ہے, اور فعل اور قول میں جب تعارض ہوتا ہے تو قول کو مقدم کیا جاتا ہے, قول پر عمل کیا جاتا ہے, اور فعل کیا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کی خصوصیات میں ہو, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر اپنے گھر میں ہے,
اپنی بیوی کے سامنے ہے یا گھر میں ہے، بال بچوں کے سامنے ہے، تو اگر کبھی کبھار ران کھول دیتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی کبھار، لیکن اجنبی لوگوں کے سامنے آدمی کو اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے، خاص طور سے اگر فتنے کا خوف ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بات بیان کی ہے کہ اگر فتنے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو اپنی ران کو بھی بند کر کے رکھنا چاہیے۔ جیسے نوجوان بچے ہوتے ہیں اور کیا نام ہے خوبصورت ہوتے ہیں، تو ان کی ران اگر کھلتی ہے تو اس میں فتنہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ واجب ہے ایسی صورت میں کہ آدمی کو چاہیے، اس شخص کو یا نوجوان کو، کہ اپنی ران کو ڈھانک کر کے رکھے، اس کو کھول کر کے نہ رکھے۔ لیکن اگر فتنہ نہیں ہے اور اس طریقے سے کسی فتنے میں پڑنے کا خدشہ نہیں ہے اور آدمی اپنے گھر کے اندر ہے، تو اگر وہ کھول دیتا کبھی کبھار تو اس سے چیز جواز کا ثبوت ملتا ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ ران بھی شرمگاہ کے اندر شامل اور داخل ہے، لہذا اس کو بھی انسان کو پردہ رکھنا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا تو یعنی آپ کی رانیں کھلی ہوئی تھی یا تو آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، اگر پنڈلی کھلی ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔ فاستأذن ابو بکر، تو ابو بکر نے اجازت طلب کی، فأذن له، تمہارے بھی نے اجازت دے دیا، اور آپ اسی حالت کے اندر رہے، آپ کی ران کھلی تھی یا آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ واستأذن عمر، اور عمر نے اجازت طلب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فأذن له، تمہارے بھی نے اجازت دے دی۔ ثم استأذن عثمان، اور یہ دونوں چلے گئے، ابو بکر آئے چلے گئے، عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ آئے چلے گئے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو پھر ہمارے بھی نے کیا کیا، فسوى ثيابه، آپ نے اپنا کپڑا درست کر لیا اور لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے۔ وقال، اور کیا فرمایا، ان عثمان رجل حیون، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمیلے انسان ہیں، بہت زیادہ شرم کرنے والے ہیں۔ وانی خشیت، اور مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ ان اذنت له علی تلک الحالہ، کہ اگر میں اسی حالت میں جس حالت میں تھا پہلے اجازت دے دوں، لا یبلغ الی فی حاجتہ، تو شرم کی وجہ سے اپنی حاجت میرے سامنے نہیں پہنچا سکیں گے، نہیں بیان کر پائیں گے شرم کی وجہ سے، اس لیے میں نے اپنی حالت بدل لی اور اپنی پنڈلی کو یا ران کو میں نے جو ہے پردہ کر لیا یا کپڑا جو ہے اس پر چڑھا دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ان کے تعلق سے کہ بہت زیادہ شرمیلے انسان ہیں، اور شرم بہت عظیم خصلت ہے، یہ بہت عظیم خصلت ہے کہ انسان شرم کرنے والا ہو، اور سب سے بڑی شرم تو ایک انسان اللہ تعالیٰ سے شرم کرے، اس لیے انسان کبھی بھی خلوت میں نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اگر انسان کے پاس شرم ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی برائی نہیں کرے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اس لیے جو شرک کرتا ہے دنیا کا سب سے بے شرم انسان ہے وہ شرک کرنے والا، کیونکہ سب سے بڑا شرم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، انسان توحید پر قائم رہے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نگاہوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی شرم یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کو اپنائے، اور وہ جو مشرک ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بے شرم ہوتا ہے، جیسے مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے ایسے مشرک سب سے بڑا بے شرم بھی ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کی طرف ایک حدیث کے اندر اشارہ بھی کیا ہے کہ انسان اگر شرم کرنے والا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان جس طریقے سے بزرگوں کا، بڑوں کا شرم کرتا ہے اور ان کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے یا کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، انسان کو اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی شرم کرنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی گناہ نہ کرے، اور سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ ایک آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کو کہ اپنے بھائی کو یا کسی کو عتاب کر رہے تھے شرم کی وجہ سے کہ بہت شرمیلے ہیں، وہ بہت زیادہ شرمیلے ہیں، تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، ان کو عتاب مت کرو، اور نبوت کی پہلی چیزوں میں سے یا پہلی حسین باتوں میں سے جو ان لوگوں کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شرم نہیں ہے تو تم جو چاہو جو کرو، اذا کنت لا تستحی فاصنع ما شئت، اگر انسان کے پاس شرم نہیں جو چاہے جو کرے، اللہ کی شرم نہیں، لوگوں کی شرم نہیں، عزت کا خیال نہیں، اور اس طریقے سے اپنی بزرگی کا خیال نہیں، دین کا خیال نہیں، تو انسان جو چاہے جو کرے، کیونکہ شرم ہے سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس، اور سب سے بڑا زیور ہوتا ہے عورت کا یہ، اور سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے شرم کرنا انسان کے لیے۔ اگر انسان بے شرم ہو جائے تو اس کو آپ کچھ بھی کہیے، اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو گالیاں دیں، وہ ننگے گھومے، نماز نہ پڑھے، شرک کرے اور بری بری باتیں کریں، شراب پیے، سگریٹ پیے لوگوں کے سامنے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے،
کیونکہ اس کے پاس شرم نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ گئی۔ تو شرم یہ بہت عظیم خصلت ہے، یہ جس آدمی کے پاس شرم رہتی ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ شرم انسان کو اللہ رب العالمین کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ مستحق جو ذات ہے شرم کرنے کی، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی شرک کرے گا تو انسان نہ کبھی گناہ کرے گا، نہ کبھی شرک نہ کرے گا، نہ کبھی بدعت و خرافات کرے گا، کیونکہ وہ جان رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو حساب دینا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ شرم بہت عظیم خصلت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ تمام صحابہ کے اندر یہ چیزیں تھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خصلتیں کسی کے اندر زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، کچھ خصلتیں کسی کے اندر زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ اور صحابہ کرام کے درمیان یہ خوبی نہیں تھی، یہ خصلت نہیں تھی، یہ ساری نیکیاں، ساری خوبیاں، ساری اچھی خصلتیں تمام صحابہ کے اندر موجود تھیں، لیکن کچھ خصلتیں کسی کے اندر زیادہ تھیں، کچھ خصلتیں کسی کے اندر کچھ کم ہوتی ہیں۔ جیسے آج بھی آپ دیکھ لیجئے اپنے گرد و پیش میں آپ کے بچے ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ اس کے اندر یہ خصلت زیادہ اچھی ہے، یہ زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے زیادہ شرم ہے، یہ زیادہ وقت کا پابند ہے، یہ زیادہ یہ، حالانکہ کم و بیش وہ چیزیں سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن کچھ خصلت کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر یہ خصلت اور کے مقابلے میں بدرجہ اتم تھی اور زیادہ موجود تھی، یہاں تک تھی کہ بعض حدیث کے اندر ہمارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں، فرشتے شرم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی خصلت، اتنی بڑی خوبی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرشتے ان سے شرم کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جس سے فرشتے شرم کرتے ہوں تو میں ان سے شرم نہ کروں۔ تو یہ خصلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، یہ بہت بڑی خوبی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہی خصلت کی وجہ سے جیسا کہ آگے آئے گا کہ جب لوگوں نے ان کے خلاف فتنہ کھڑا کیا اور خارجی اور سبائی نکلے، تو اسی وجہ سے کہ مدینہ کے اندر خون خرابہ نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہے، انہوں نے تمام صحابہ کو روک دیا تھا کہ کوئی بھی ہماری طرف سے لوگوں سے قتال اور نہ کرے، آپ نے ان کو منع کر دیا تھا۔ جبکہ صحابہ کرام نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کو بھیجا اور اس طریقے سے اور بھی صحابہ کرام گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، منع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو انسان کے اندر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی وہ شرم کرتا ہے۔ تو یہ خوبی اور خصلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس طریقے سے بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، پانی تھا اور بعض باتوں کے اندر آتا کنواں تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قد کشف عن رکبتیہ، تو آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں کو کھول دیا تھا، اور رکبتہ، یا آپ نے کسی ایک گھٹنے کو کھولا ہوا تھا۔ فلما دخل عثمان غطاها، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو آپ نے گھٹنوں کو بھی بند کر دیا، گھٹنے کو بھی بند کر دیا، آپ نے ڈھانک دیا اسے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شرمیلے تھے اور بہت عظیم صفت اور خصلت ہے، اگر ہمارے بچوں کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ لیکن یہ شرم انسان کو حق کے لیے مانے نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے شرم کی وجہ سے کوئی دینی سوال نہ کرے، دین کا علم نہ حاصل کرے، یا اس طریقے سے کوئی دین کا مسئلہ ہے جس میں اس کے لیے جاننا ضروری ہے، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، پاکی کے مسائل ہیں، اور انسان شرم کرنے کی وجہ سے نہ پوچھے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ شرم اگر حق کے لیے اور دین کے لیے رکاوٹ بن جائے تو شرم صحیح نہیں رہ جاتی ہے۔ شرم وہ صحیح ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے، جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، برائیوں سے روکے، وہ شرم محمود ہے۔ لیکن ایسی شرم ہو جائے انسان کہ کسی سے کچھ نہ پوچھے، زبان نہ کھولے، اور اس سے سوال کیا جائے، اس کو حق معلوم ہے، جواب معلوم ہے، لیکن شرم اتنا کرتا ہے کہ جواب ہی نہیں دیتا ہے وہ، تو کیسے معلوم پڑے گا کہ آپ کے پاس علم ہے؟ جواب کے اندر سبقت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کوئی سوال کیا جائے اور آپ کو معلوم ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ہمارے میں نے پوچھا کون سا درخت ہے جس کی ہر چیز فائدہ مند ہے، برکت ہی برکت ہے، اس کے اندر کوئی چیز نقصان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے، عمر فاروق، ان کو معلوم تھا، لیکن بڑے بڑے صحابہ تھے تو ان کی شرم کی وجہ سے نہیں بولے وہ۔ تو جب گھر گئے تو حضرت اپنے والد محترم سے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے لیے کہہ دیتے تو میرے سر اونٹ سے بھی بہتر ہوتا، کیونکہ میرا سینہ چوڑا ہو جاتا کہ کسی نے جواب نہیں دیا، میرے بیٹے نے جواب دیا۔ کیونکہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے تو بیٹے سے زیادہ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اگرچہ اس بات کا اندازہ بیٹوں کو نہیں ہوتا ہے، کب ہوگا؟ جب ان کی اولاد ہوگی، یہ پہلے ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے،
اگر اولاد ترقی کرتی ہے تو اولاد سے زیادہ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اپنی اولاد کی ترقی کرنے میں، نمبر میں کامیابی، امتحان میں کامیابی، یا اس طریقے سے اور کامیابی دنیا کی میں جو کامیابیاں ہیں جائز، یا آخرت کے تعلق، دین کے تعلق سے بچہ عالم دین ہو گیا، قرآن کا حافظ ہو گیا، یا قرآن کمپٹیشن میں سب سے پہلا نمبر لے کر آیا، یا نمبر لے کر کے آیا، انعامات ملے، تو بچے زیادہ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ اس وقت تک بچہ نہیں جان پاتا جب تک کہ خود باپ نہیں بن پاتا ہے، بیٹی اس وقت نہیں جان پاتی جب تک کہ خود ماں نہیں بنتی ہے، بعد میں اسے اندازہ ہوتا، پہلے نہیں اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اولاد سے ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں، ماں باپ کو بچوں کو اس وقت پتہ نہیں چلتا ہے جب تک خود وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے ہیں۔ جب صاحب اولاد ہو جاتے ہیں اور جب وہ تجربہ کرتے تب وہ جا کر کے ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ماں باپ نے ہمیں اتنے پیار محبت سے پالا ہے جو لاڈ اور پیار میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں۔ اس وقت تک ان کو نہیں معلوم رہتا ہے، بعد میں ان کو معلوم پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بچے کے اندر خوبیاں ہیں الحمدللہ، اور وہ خوبیاں جو ہے اس کو ملتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، تو بچے زیادہ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم جواب دے دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہوتا کہ میرے بیٹے نے جواب دیا، کسی اور نے جواب نہیں دیا۔ آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ بھری محفل تھی، کسی عالم نے، کسی شیخ نے پوچھا، میرے بیٹے نے جواب دیا، آپ نے میرا سینہ چوڑا کر دیا، میرا سینہ کشادہ کر دیا۔ جا کر کے اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے باپ گھر کے اندر کہ بہت خوش کر دیا آپ نے ہمارا دل۔ جی ہاں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسی شرم نہ انسان کے پاس ہو کہ وہ زبان ہی گنگ ہو جائے، اس کی کچھ نہ بولے، کچھ نہ جواب دے۔ اگر وہ جانتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے۔ تو شرم جو انسان کو گناہوں سے روکے اور بدعت خرافات سے روکے اور معصیت سے روکے، وہ شرم محمود ہے۔ لیکن اگر وہ شرم انسان کو حق سے روک دے، حق قبول کرنے سے روک دے کہ اگر میں یہ حق قبول کر لوں گا لوگ کیا کہیں گے، ہوتا نا لوگوں کو شرم آتی، دنیاوی شرم۔ شادی بیاہ کرنا ہے، انسان کیا کرتا ہے، بدعت خرافات کرتا، رسم و رواج کرتا شادی کے اندر۔ بھائی کیا کہیں گے لوگ، لوگوں کو شرم آتی ہے، لوگوں نے دعوتیں ہمیں کھلائی، اب اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہم کو۔ وہ دین کی شرم نہیں کرتا، اللہ کی شرم نہیں کرتا، لوگوں کی شرم کرتی ہے۔ یہ شرم محمود نہیں ہے، یہ شرم غلط شرم ہے۔ یہ دین کے لیے شرم نہیں، دنیا کے لیے شرم ہے، ناجائز چیزوں کے لیے شرم ہے۔ آدمی کو ایسے موقع پر کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی پرواہ کرنی چاہیے، دین کی پرواہ کرنی چاہیے۔ دنیا کیا کرے گی؟ آپ جتنا بھی کر دو گے لوگ عیب نکال ہی دیں گے۔ 50 قسم کا کھانا رکھ دو گے تو بھی لوگ عیب نکال دیں گے، کہیں گے وہ حرام کمائی ہے نا تو جو بھی خرچ کر دے کیا فرق پڑتا ہے، ایسا بھی لوگ کہہ دیں گے آپ کو، چاہے پوری حلال کمائی آپ نے لگا دیا۔ تو اس طریقے سے دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، دنیا کبھی خوش ہوتی بھی نہیں ہے، دنیا کو خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، بس یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد نصب اللہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دنیا کو ہم کو خوش کرنا ہے، نہیں۔ تو دنیا کے لیے اگر انسان شرم کرتا ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے اگر میں یہ نہیں کروں گا، ہاں نیکی کے لیے اگر وہ کرتا اچھی بات ہے، بزرگوں کا، بڑے لوگوں کا شرم کرنا چاہیے۔ بڑوں کے سامنے انسان سگریٹ نہ پیے، کہیں نہیں پینا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر انسان بڑے کا ادب احترام کرتے ہوئے سگریٹ کو بجھا دیتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور شرم باقی ہے۔ شرم کرنا چاہیے، لیکن ایسا شرم نہیں کہ جو برائی پر آپ کو ابھارے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے بیٹی کی شادی کیا اور میں نے اگر جہیز نہیں دیا، میں نے یہ نہیں دیا، میں نے بارات نہیں منگائی، میں نے یہ نہیں کروایا، یہ نہیں کیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ جبکہ سارے لوگ کر رہے ہیں، سب لوگوں نے دعوت دی، اگر ہم نہیں دعوت دیں گے لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ اگر شرم ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ حق سے رک رہے ہیں تو یہ شرم مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی۔ وہ شرم جو انسان کو حق پر قائم رکھے، حق پر استقامت دے، برائی سے روکے، گناہوں سے روکے، وہ شرم اللہ تعالیٰ کی محمود ہے، اس پر انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ اور یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہہ دینا ہم سب کے لیے آسان ہے، لیکن جب انسان میدان میں آتا ہے، جب کرنے کا وقت آتا ہے تب انسان کو سمجھ آتا ہے۔ بیوی آپ کو ادھر سے کہے گی، آپ کے ماں باپ ادھر سے کہیں گے، بھائی آپ کو وہاں سے کہے گا، خاندان والے لوگ یہاں سے کہیں گے کہ میرا منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑو گے تم، ایسا شادی کرو جیسے لگتا ہے کہ مرنی ہو گئی ہے، ایسا شادی کرنا چاہتے ہو لگتا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے کسی کو دعوت نہیں دینا چاہتے ہو، ایسا ویسا۔ سب لوگ آپ سے، خاندان کے سارے لوگ آ کر کے آپ سے کچھ نہ کچھ آ کر کے عرض کریں گے، تو انسان کیا کرتا ہے، قدم پھسل جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ درس میں نہیں آئے ہیں، کہتے ہیں آج کے دور میں شادی کرنا جہاد ہے، یہ بیٹی کی شادی کرنا، لڑکے کی شادی کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ جی ہاں، بہت بڑا جہاد ہے یہ۔ انسان چاہتے ہوئے بھی
نہیں کر پاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے انسان کو بہت ساری چیزیں کر لینا پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو انسان کے لیے یعنی بہت مضبوط اعصاب والا، قوت والا انسان ہونا چاہیے کہ کسی کی فکر نہیں کرنا ہم کو، دنیا والے کیا کہیں گے ہم کو، دنیا کو ہم کو نہیں خوش کرنا، اللہ تعالیٰ خوش کرنا۔ تو اس طریقے سے بات آئی، شرم سے بات نکلی کہ اگر شرم انسان کو حق پر قائم رکھے یہ محمود ہے، اور اگر وہ شرم انسان کو حق سے روک دے اور برائی پر لے کر کے جائے تو یہ شرم انسان کے لیے محمود نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں آج کی، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی دعا کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا؟ اللہم انی قد رضیت عن عثمان اللہم فرض عنہ، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ۔ ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کہ اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ تو بھی ان سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہوں۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی ان سے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا۔ جیسے ہمارے نبی نے 2 مرتبہ کہا تھا کہ آج کے بعد جو بھی کریں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا، ایسے 3 مرتبہ ہمارے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو عثمان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہوں۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان دعا کرے تو ہاتھ اٹھائے، دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، یہ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے، اور اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو جو ہے واپس کر دے اور اسے نہ دے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شرم اللہ کے شایان شان ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اور ساری صفات ہے کہ اللہ ہنستا ہے، اللہ جو ہے کوئی تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ کے شایان شان ہیں، ان کی صفات کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھی شرم آتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رب العالمین کی خود جو ہے حدیث قدسی کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کریم ہے اور شرم کرتا ہے، لیکن اللہ کی شرم کیسی اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے، اس کی کیفیت اور اس کی صفت انسان نہیں بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے نبی بھی ان سے راضی ہوئے اور اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ نے سے کہا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا، کیونکہ اس امت کے امین تھے، ہمارے نبی نے فرمایا ان کے تعلق سے۔ لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی، شہید ہو گئے تھے، کہاں پر؟ کہاں ان کی شہادت ہوئی تھی؟ ملک شام میں طاعون امواس، طاعون جو پھیلی تھی بیماری، مکہ بیت المقدس کو فتح کیا، ابو عبیدہ بن جراح وہی کمانڈر تھے، فتح کیا، اور وہیں جو ہے طاعون امواس سن 17 ہجری کے اندر پھیلا تھا، تو وہیں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ معاذ بن جبل، شرحبیل بن حسنہ، اور تقریباً 20,000 یا 18,000 لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی موت ہوئی تھی بہرحال۔ تو اس میں وہ شہید ہو گئے، تو کہا کہ اگر وہ ہوتے تو میں ان کو بنا دیتا، لیکن وہ نہیں ہے، تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، اور کہا کہ میں ان لوگوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، لہذا میں ایسے لوگوں کو کمیٹی بنا کر کے جا رہا ہوں، ان 6 لوگوں میں سے جن کو چاہنا کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ حالانکہ اس وقت 7 لوگ تھے، ان میں ان کے بہنوئی تھے سعید بن زید، وہ بھی مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت ان کو بھی دی ہمارے نبی نے۔ 10 صحابہ میں ان کے بہنوئی سعید بن زید بھی شامل ہیں، وہ موجود تھے، زندہ تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، وہ زندہ تھے، لیکن انہوں نے ان کو کمیٹی میں نہیں رکھا، ان کو چھوڑ کر کے باقی 6 لوگوں کو رکھا، ان کو نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ 7 لوگ جو ہے 3 کی وفات ہو گئی، جو ہے کیا نام ہے ابو عبیدہ کی اور ابو بکر کی، اور کیا ان کی وفات ہوگی، اور تیسرے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور باقی کتنے بچے؟ 7 میں سے ان کے ایک بہنوئی تھے سعید بن زید، ان کو خلاف کمیٹی میں نہیں رکھا، باقی 6 لوگوں کو رکھا۔ یہ ان کا ورع تھا، یہ ان کی دینداری تھی، اور ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے احساس، فکر آخرت، کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کو نہیں رکھا کہ وہ خاندان کے ہیں، اس کی وجہ سے رشتہ دار ہیں کہ لوگ کہیں گے ہمیں، اس وجہ سے ان کو نہیں رکھا انہوں نے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہوئے، جیسا کہ حدیث جو ہے اس پر دعوت کرتی ہے۔ تو یہ چند فضائل آج کے درس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم رکھے،
اور ان کے طریقے اور منہج کو اور عقیدے کو اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے اور انہی کی رفاقت اور معیت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔ و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔